اے میرے اللہ میری مدد فرما۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ لے۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ نے پچھلی کہانی میں دیکھا کہ ملک نندا کے بادشاہ عدنان کے اکلوتے بیٹے کو آگ بگولا جن نے اغوا کر لیا اور اس کے بعد ملکہ عالیہ کی لاش محل کے باغ سے ملی۔ میں نے آگ بگولا جن سے شہزادے کو تو آزاد کروا لیا، مگر ملکہ کا قاتل کون ہے اس کا سراغ مجھے ابھی تک نہیں مل سکا۔ تو آئیے اب چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا میں ملکہ عالیہ کے قاتل کو ڈھونڈ پاؤں گا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تمہارے قبیلے کے جنوں کو یہ اجازت نہیں کہ وہ انسانوں کا قتل عام کریں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ ملکہ عالیہ کو کس نے قتل کیا؟ مجھے علم نہیں کہ یہ کس کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے محل میں کوئی دشمن ہو اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر ملکہ عالیہ کو قتل کر دیا ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم نے شہزادے کو محل کے باغ میں موجود برگد کے درخت میں قید کیا تھا اور ملکہ عالیہ کی لاش بھی محل میں موجود برگد کے درخت کے نیچے سے ملی ہے؟ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہوگا برگد کے درخت میں قید شہزادے نے یہ سب دیکھا ہوگا۔ یا اللہ، ہم سے ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا جس کی تو نے ہمیں اتنی بڑی سزا دے دی؟ ہمارا اکلوتا بیٹا ہم سے چھین لیا، اس تخت کا وارث ہم سے واپس لے لیا۔ یا اللہ، مجھ میں اتنی سخت نہیں کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر سکوں، تو ہم پر رحم فرما۔ اے میرے اللہ، بے شک تو ہی سننے والا ہے، تیرے سوا ہم کہاں جائیں؟ تو میرے بیٹے کو مجھے واپس لوٹا دے۔ آخر آج یہ درخت اتنا ہل کیوں رہا ہے؟ آج تو ہوا بھی اتنی تیز نہیں ہے۔ لگتا ہے اس درخت کو بھی اس محل کے وارث کے جانے کا دکھ ہے۔ یہ اپنا دکھ مجھ سے یوں بیان کر رہا ہے۔ امی حضور، آپ گھبرائیں مت، یہ میں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ یا میرے مالک، یہ کیسی آزمائش ہے؟ چلو بھر خون دو اور دل کی مرادیں پاؤ، چلو بھر خون دو اور دل کی مرادیں پاؤ۔ یہ آواز کیسی ہے؟ یہ صدا کون لگا رہا ہے؟ جاؤ، جو کوئی بھی ہے اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ خون دینے سے میرے دل کی ساری مرادیں پوری ہو سکتی ہیں۔ جی ملکہ عالیہ، چلو بھر خون کے بدلے ہر مراد پوری ہوگی، ہر کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی۔ یا اللہ، تو نے میری دعا قبول کر لی، اب میرے چلو بھر خون دینے سے میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے گا۔ ایسا کرو، میرا خون لے لو، میں اپنا چلو بھر خون دینے کے لیے تیار ہوں، جلدی کرو، یہ لو۔ جو حکم ملکہ عالیہ، آپ آنکھیں بند کر لیں اور سر نیچے کر لیں تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ نہیں امی حضور، اس مکار کی باتوں پر توجہ نہ دیں، میں یہاں ہوں، میرا یقین کریں۔ یا اللہ، اب تو ہی میری مدد فرما۔ نہیں امی حضور، نہیں، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا امی حضور۔ درباریوں، تم کہاں ہو؟ کوئی اس کم وقت کو پکڑے، تم اسے پکڑتے کیوں نہیں؟ اے میرے اللہ، میں کتنا بے بس ہوں، میری آنکھوں کے سامنے میری امی حضور کو قتل کر دیا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ یعنی وہ جو کوئی بھی تھا اس نے ملکہ عالیہ کے دھڑ کو وہیں باغ میں پھینک دیا اور سر لے کر فرار ہو گیا۔ کیا کہا؟ ملکہ کا سر غائب ہے اور دھڑ موجود ہے؟ ہاں، کیوں، کیا بات ہے؟ تو پھر شہزادے نے جو کچھ بھی دیکھا وہ سب دھوکا تھا، کیونکہ جس کا بھی یہ کام ہے وہ انسان نہیں تھا بلکہ انسان کا روپ دھار کر آیا تھا اور ملکہ عالیہ کا سر لے کر غائب ہو گیا۔ اس لیے یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ کسی بدکار جن کا کام ہے، کیونکہ شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے اکثر بادشاہوں اور ملکاؤں کے سر اور خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو جائے اس کے پاس اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہارے خیال میں یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس نے کیا ہے، لیکن کیا لیکن؟ دیکھو، اگر تمہیں کچھ معلوم ہے
तो मुझे बताओ, पहेलियां ना बुझवाओ। वो जो कोई भी है उसे ये शैतानी अमल करने के लिए करचाक महल में रहना होगा, और वो भी करचाक महल में ही मौजूद होगा। करचाक महल? ये कहाँ पर है? वो बहुत खतरनाक जगह है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, और अगर चले भी गए तो उस जिन का मुकाबला नहीं कर सकोगे, क्योंकि अब तक उसके पास बहुत सारी शैतानी क़ुव्वतें आ चुकी होंगी। तुम मुझे बस पता बताओ, आगे मैं जानूं और मेरा काम। अच्छा, तो फिर सुनो, यहाँ से आओ उमरू आओ, मुझे पहले ही तुम्हारे आने की खबर हो गई थी। अब बताओ, मरने से पहले जूस पियोगे या पानी? तुम्हें सिर्फ ये खबर हुई है कि मैं आ रहा हूँ, ये खबर नहीं हुई कि तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। जैसा सुना था वैसा ही पाया। तुम वाकई बहुत बदतमीज हो। तुमने हम जिन्नों के नाक में दम कर रखा है। तुम हमारे जिन भाइयों को मारकर उनकी मालो दौलत पर कब्जा कर लेते हो। बहुत खुशफहमी है तुम्हें। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, और आज भी ऐसा ही होगा। और आज तो अच्छी खासी दौलत भी मिलने वाली है। बहुत खुशफहमी है तुम्हें। मलिका आलिया को मारकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। ओह, इस मलिका आलिया ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। खबीस जिन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है उमरू? तुमसे तो बहुत से जिन्नों का इंतकाम लेना है। इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। बस मेरा आज का चिल्ला बाकी है। जब तक मेरा ये चिल्ला पूरा नहीं होगा, मैं किसी आदमजात की जान नहीं ले सकता। लिहाजा तू यहीं लटका रहे और अपनी भयानक मौत का इंतजार कर, और मैं अपना चिल्ला मुकम्मल कर लूं। फिर तुझसे सारे कर्ज चुकाऊंगा। अरे, ये क्या हो गया? मैं तो साकित हो गया, हिल भी नहीं सकता। ये खबीस जिन तो वाकई बहुत ताकतवर है। अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो जंबील भी गिर गई। ओ उमरू, अब क्या होगा? कैसे करेगा इस खबीस जिन का मुकाबला? ना तो तू हिल सकता है और ना बोल सकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उमरू, तू अशरफुल मखलूकात में से होकर एक जिन के हाथों मरेगा? क्या ये एक इंसान की तौहीन नहीं? ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। एक तेरी ही जात है जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकती है। मेरी मदद फरमा मालिक। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अब आ उल्ली जिन, मैं तुझे बताऊं कि मैं कौन हूं। तू वाकई बहुत तेज बन रहा था ना। मुझे आज तक किसी जिन ने इतना तंग नहीं किया। ओ कमबख्त, तू हिलने कैसे लग गया? 1 मिनट सब्र कर। मेरा ये आखिरी मंत्र है। इसके बाद मैं दुनिया का ताकतवर तरीन जिन बन जाऊंगा और तेरी बोटी बोटी करके चील कौवों को डाल दूंगा। तेरे लिए तो मेरी ये तलवार हैदरी ही काफी है। ये ले। ओ कमबख्त, तूने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मुझे दुनिया का ताकतवर तरीन जिन बनने से रोक दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये ले। मेरी तलवार हैदरी से भी ये बच गया। अरे, ये खबीस तो बहुत तैश में आ गया है। अब क्या होगा? बहुत ताकतवर है। अब जरा मेरी ताकत भी देख। अरे, मलका आलिया का सर कहाँ गायब हो गया? क्या अब मुझे यहाँ से खाली लौटना पड़ेगा? उमरू,
آج تو پہلی بار خالی لوٹ رہا ہے. پتہ نہیں بادشاہ سلامت تجھے کیا سزا دیں گے. کہیں بادشاہ سلامت ناراض ہی نہ ہو جائیں. بادشاہ سلامت سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. حضور والا پہلے میری بات سن لیجئے گا، پھر آپ کا جو دل چاہے مجھے سزا دے دیجئے گا، مجھے وہ قبول ہوگی. بادشاہ سلامت، میں نے جیسے الی جن کو مارا وہ آگ میں جل کر بھسم ہو گیا، اور پھر جب میں ملکہ عالیہ کے سر کی طرف لپکا تو وہ شعلوں میں غائب ہو گیا. میں نے اپنی پوری کوشش کی. اب آگے آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں گے مجھے قبول ہوگی. عمرو، تم گھبراؤ مت، مجھے تمہاری بہادری پر ناز ہے. شہزادہ تو پہلے ہی زندہ سلامت محل میں آن پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے الی جن کو جہنم واصل کیا، محل میں اندھیرا سا چھا گیا. اس اندھیرے کی وجہ سے ہم سبھی لوگ پریشان ہو گئے، لیکن جیسے ہی وہ اندھیرا چھٹا، ملکہ عالیہ اپنی آرام گاہ میں موجود تھیں.